أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165۔ اس سے ماقبل اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل دیے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے۔ اب جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے وجود کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ہے، اللہ ہے، کوئی بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کے دلائل دیتے ہیں۔ لبرل قسم کے لوگ کہتے ہیں نا کہ اصل جو مدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہے، جو ملحدین ہیں یا دہریہ قسم کے لوگ ہیں الیاذ باللہ، جو خدا کو نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کی جو بات ہے اس کی جب بات آتی ہے دائیں بائیں کی بات کرتے ہیں۔ کوئی اللہ تعالیٰ ہے، کوئی واضح بات ہونی چاہیے۔ تو پورا قرآن ہم دیکھ لیں، اب یہ بات کہ اللہ تعالیٰ دائیں بائیں کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھ یہ باتیں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم کس طرح عقل سے سمجھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں، ایک چیز ہے ہی ناممکن، ایک چیز ہو ہی ناممکن، تو اس کو ہم عقل سے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ عقل کے اندر اتنی پاور نہیں، عقل کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل تو خود مخلوق ہے، پیدا کی گئی ہے، اور وہ خالق کائنات ہے، اس نے اس میں اتنی کیپیسٹی رکھی ہی نہیں، اتنی اس کے اندر کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ سمجھ سکے۔ اور یہ عام سی بات ہے کہ ایک چیز، ایک مشین ہوتی ہے، اس کے اندر خاص حد تک ایک طاقت ہوتی ہے، وہ اسی طاقت میں رہ سکتی ہے۔ اب کوئی بندہ اعتراض کرے کہ اس میں اس سے زیادہ طاقت کیوں نہیں؟ گاڑی میں اتنی طاقت ہے، سپیڈ اس کی جناب بھی اس کا حد تک جا سکتی ہے، کوئی بندہ کہے کہ اس سے ڈبل کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ اعتراض کرنے والا بے وقوف ہے۔ ٹرین کی ایک سپیڈ ہے، بندہ اعتراض کرے ٹرین کی اتنی سپیڈ ہے، اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ بھئی اس کے اندر طاقت اتنی تھی، اتنی بنی۔ جہاز کی ایک سپیڈ ہے، کوئی بندہ اعتراض کرے گا تو وہ بے وقوف ہے۔ جس چیز کے اندر جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اسی کو سمجھ سکتی ہے، اسی کو برداشت کر سکتی۔ تو عقل کے اندر اتنی طاقت ہے ہی نہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ صرف یہ سمجھاتے ہیں کہ تم دائیں بائیں غور و فکر کرو، تمہیں بات سمجھ آ جائے گی۔ اور مقصود کیا بات سمجھانا؟ کہ بندہ دائیں بائیں غور کرے تو کتنی ہی چیزیں، ہم گاڑی کو دیکھیں، گاڑی آخر کوئی نہ کوئی فیکٹری بنانے والی ہے۔ اب ہم میں سے، میرا خیال ہے ہم میں سے جتنے بندے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم فیکٹری کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ ایک فن ہے نا۔ چلے ممکن ہے کسی نے اس کے بارے میں جانتا ہو، گاڑی بنانے کی
جو فن ہے اس کو جانتا ہو تو وہ سمجھ لے گا، عام مجمع ہم تو نہیں، میں تو نہیں سمجھتا، اکثر نہیں سمجھتے ہوں گے۔ جہاز بنانے والی کوئی نہ کوئی فیکٹری کارخانہ ہے، ہمیں پتہ ہے جہاز ہے، اور یہ بھی ہم مانتے ہیں، ہمارا ایمان بالغیب پختہ کہ کوئی نہ کوئی کارخانہ، کوئی نہ کوئی چیز بنانے والی ہے جس نے جہاز کو بنایا۔ وہاں تو ہم پیچھے نہیں جاتے، وہاں تو ہم مان لیتے ہیں جہاز بنانے والا کوئی ہے، گاڑی بنانے والا کوئی ہے، بس اتنا ہی مقصود ہے نا کہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، مقصود تو یہ ہے۔ یہاں پیچھے کیوں جاتے ہیں کہ نہیں عقل میں آنا چاہیے؟ اب عقل میں آ نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل کے اندر جو جگہ ہے نا، اس میں ہوتے ہیں تصورات۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب کی عقل کے اندر تصورات ہیں، کوئی نہ کوئی تصور ہے، پوری کائنات میں غور و فکر کر لیں، ہم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی تصور بنا لیں گے، کوئی نہ کوئی تصور بنا لیں گے، کیونکہ یہ عقل کے اندر ہوتا ہی ایسے ہے کہ یہ تصوراتی دنیا ہے، عقل میں ہمیشہ تصور ہی ہوتا ہے ہر چیز کا، تو کوئی نہ کوئی ہم شکل بنا لیں گے، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بھی تصور بنا لیں۔ اگر عقل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور کرنے کا آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا بھی تصور بنا لیں گے جو سخت گناہ ہے، کوئی صورت بنا لیں گے۔ تصور کا معنی صورت ہوتی، صورت کہ عقل کوئی نہ کوئی صورت بنا لے گی، عقل اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ مثلا ہم نے کہا کہ یار وہ مری میں پہاڑ ہیں، ایسے چشمے ہیں، باغ و بہار ہیں، عقل فوراً کوئی نہ کوئی صورت بنا لے گی۔ ہم نے وہاں پر جناب اتنی بڑی جھیل دیکھی اور برف باری دیکھی اور فلاں فلاں جانور دیکھے، اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو عقل کوئی نہ کوئی صورت بنا لے گی۔ کسی کام کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں نا، جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو جناب وہ عقل کوئی نہ کوئی صورت بنا رہی ہوتی، تو اس وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر شروع کریں گے نا تو کیا ہوگا کہ عقل اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صورت بنا لے گی، الیاذ باللہ۔ اب صورت بنائے گی لا محلہ کہ جس طرح انسان کی صورت ہے، یا کوئی خوبصورت سے خوبصورت ترین صورت بنا لے گی، اس میں ناک ہوگا، کان ہوں گی، آنکھیں ہوں گی، چہرہ ہوگا۔ اب کتنے گناہ کی بات ہے، کتنے گناہ کی بات ہے الیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا چہرہ بنا لیا۔ یہ تو اس میں تو یہ جو ہمارے نین نقش ہیں اس میں بھی محتاجی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر بنے۔ اللہ تعالیٰ جب بات کریں گے، دائیں بائیں کی بات کریں گے، یہ چیز دیکھو، یہ چیز دیکھو، زمین کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، دن رات میں اختلاف کون، لیل و نہار کے پیچھے کون سا نظام کار فرمائے، بارشوں کے پیچھے کون سا نظام کار فرمائے، اللہ تعالیٰ اس سے سمجھائیں گے کہ جب بھی کوئی چیز وجود میں آتی ہے پیچھے بنانے والا ہوتا ہے۔ تمہاری دسترس میں جتنی چیزیں ہیں، ایک چیز تم ایسی ثابت نہیں کر سکتے کہ جو بغیر بنانے والے کے بن جائے۔ ہماری دسترس میں، ہماری طاقت میں، ہماری قدرت میں، ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی پہنے ہوئی ہے، مائک استعمال کر رہے ہیں، مکتب ہمارے پاس ہے، عمارت ہمارے پاس ہے، ہر چیز جو ہماری دسترس میں ہے اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی چیز خود بخود بن ہی نہیں سکتی تو کائنات کیسے بن گئے؟ یہ بھی بنانے والا کوئی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دلائل دیے، اس سے ماقبل آیت 100 نمبر 65 کے اندر 10 دلیلیں دی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے پر، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر۔ اسی سے استدلال کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا تھا لآیات لقوم یعقلون، کہ جو میں نے دلائل دیے نا اس کے لیے عقل کافی ہے۔ جس میں عقل ہے وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی کوئی کائنات کو بنانے والا ہے۔ اب دو باتیں، ایک ہوتا ہے کہ ہر انسان اسلام کا مکلف ہو، اسلام کا مکلف ہو، جو مسلمان نہیں ہے اس کی بخشش نہیں ہے، ایک یہ قضیہ، اور دوسرا قضیہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا کم سے کم قائل ہو۔ جو پہلی بات ہے نا کہ ہر پوری دنیا کے اندر ہم کہیں کہ ہر انسان اسلام کا مکلف ہے تو یہ کہنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرما دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ کسی قوم کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر لیں. جب تک کسی بستی میں کسی قوم میں رسول نہ بھیجیں ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے، کیونکہ یہ تو واقعتاً ایک زیادتی ہو جائے گی نا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیں. یعنی کہ عقلی طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی زیادتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن بظاہر لوگ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا نہیں تو پھر عذاب بھی دے رہے ہیں، بظاہر کوئی کہہ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا جب تک ہم رسول نہ بھیجیں عذاب نہیں دیں گے. رسول یا رسول کی رسالت، اب ہم تک رسول تو نہیں آئے لیکن رسول کی رسالت آئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچا، لہذا ہم مکلف ہیں. اب جس بندے تک حضور کا دین پہنچ گیا اور وہ ایمان نہ لے کے آیا وہ کافر، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، کیونکہ حضور کی رسالت پہنچی، اسلام پہنچا، اس نے نہیں مانا. اب پوری دنیا کے اندر اگر کوئی ایسی جگہ ہو یا کچھ ایسے لوگ ہوں کہ کوئی اسلام کا صحیح تصور ان تک نہ پہنچا ہو، جیسے ماشاءاللہ آپ تو سنتے ہی رہتے ہیں کہ کئی مرتبہ جماعتیں ایسی ایسی جگہوں پر جاتی ہیں کہ جناب وہ پہلی مرتبہ مخلوق دیکھی جنگلات کے اندر. اب نہ تو وہ کوئی زبان سمجھتے ہیں، اب وہ ان کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کو دیکھ رہے ہیں. اپنی حد تک جماعت والوں نے کوشش کی بات سمجھانے کی، جو سمجھ آئی آئی، نہ آئی نہ آئی. اب وہ جنگلی قسم کے لوگ ہیں انسان، تو اب بتائیے کہ ہم کہیں کہ نہیں ان کو بھی عذاب ہوگا. ان اللہ لا یظلم ربک احدا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، کسی پر تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ تو ذرہ برابر کسی پر ظلم زیادتی نہیں کریں گے. تو جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہنچی ہی نہیں تو وہ اسلام کے مکلف بھی نہیں، وہ اسلام کے مکلف نہیں ہیں. اب کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے مکلف ہیں، کم سے کم صرف یہ مان لیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، کیا اس کے مکلف ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل انسان میں رکھی ہے کہ اگر وہ غور و فکر کریں، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، نشانیاں ہیں نا. یہاں کیا فرمایا لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ یہ نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ قوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل رکھی ہے کہ ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے بندہ اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے کہ کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے، بس اتنا تصور. امام صاحب فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چاہے وہ اسلام کا مکلف نہیں، وہ مسلمان نہیں ہوا، کسی نبی پر اس کا ایمان نہیں، کیونکہ کسی نبی کی رسالت اس تک پہنچی نہیں، تو اب کیا اتنا مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہو کسی درجے میں؟ امام صاحب فرماتے اتنا مکلف ہے کہ آخر کھاتا پیتا ہے، اس کا اپنا ایک وجود ہے، اپنا ایک وجود ہے. اور اس میں ہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر اتنی بھی عقل نہیں ہے، ہوتا ہے اتنی بھی کسی میں عقل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ تو بیان فرما دیا کہ لا یظلم مثقال ذرہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ بر بھی ظلم زیادتی نہیں کریں گے. تو ان جیسے باقی ائمہ کرام کہتے ہیں ایسے بندے کا معاملہ اللہ کے حوالے، قیامت کے دن اللہ جانے اور اللہ کی مخلوق جانے کہ نہ تو کسی نبی کی رسالت پہنچی، اور رہا اللہ تعالیٰ کی ذات کے وجود کا قائل ہونا، وہ غور و فکر کر کے قائل ہو سکتے تھے، اب ان میں اتنی عقل تھی کہ نہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو دیگر ائمہ نے کہا کہ اس کے بارے میں یہ اللہ کے حوالے ایسے لوگ ہیں.
امام صاحب نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو قرآن میں آ رہا ہے کہ یہ جو دن رات کا آنا جانا ہے، بارشوں کا آنا جانا ہے، اللہ تعالیٰ بارشوں کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں اور زمین آسمان بنا دیے اور سورج چاند ستارے بنا دیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے دلائل ہیں کہ اس پر غور و فکر کر کے ہر عقل والے کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، لہذا جس کے اندر بھی عقل ہے وہ اتنی بات کا مکلف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل ہو جائے۔ تو یہ 165 نمبر 164 نمبر آیت کا خلاصہ تھا، اس سے ماقبل یہ بیان ہوا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ کائنات میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو معبود بنا لیتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو اندادا شریک، اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں کہ جی فلاں بھی بگڑی بنانے والا ہے، فلاں بھی بیٹے دینے والا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں بگڑی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں، کائنات بنانے والی جو ذات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وحدہ لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق صرف میں ہی ہوں، پکار کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں بے عقل قسم کے لوگ کہ ان نشانیوں میں غور نہیں کرتے اور وہ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں، اور یحبونہم کحب اللہ، وہ پھر اپنے شریکوں کے ساتھ محبت ایسی رکھتے ہیں کحب اللہ، جیسے اللہ کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے۔ اب جو مشرک ہوگا نا، مشرک، اس کے اندر غیر اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو مشرک کے دل سے اللہ تعالیٰ کی محبت نکل جاتی ہے اور غیر اللہ کی محبت زیادہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کائنات کو بنانے والا میں ہوں، تمہیں میں نے پیدا کیا، تو محبت تو میری ہونی چاہیے تھی۔ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی وہ بندہ کبھی شرک نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں نا، اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت میں بہت بڑے ہوئے، اللہ کی محبت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس محبت کی وجہ سے شرک سے بچ جاتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو اور ہمیں پیدا کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ کبھی بھی عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ وجہ کیا بتائی؟ کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ تو جس قدر زیادہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی اتنا ہی بندہ شرک سے بچ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں نا، مشرک لوگ دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دعوے تو ایسے ہیں، محبت جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ غیر اللہ کے ساتھ ہے، اور حالانکہ جب یہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں نا تو پھر یہ ان کو بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہوئی کہ جب مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو ان سے کہو کہ مسئلہ حل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ بھنور میں پھنس جاتے ہیں نا، ان کی کشتی سمندر میں بھنور میں پھنس جاتے ہیں، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، مشرکین مکہ اس بات کے گواہ تھے کہ جب کشتی بھنور میں پھنستی تھی وہ اللہ کو وحدہ لا شریک پکارتے تھے کہ یا اللہ اس مشکل سے تو ہی نکال سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نکال دیتے تو پھر شرک کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں، اذ یرون العذاب، جب یہ تکلیف والی چیز کو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، تو ان القوت للہ جمیعا، ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ قوت ساری کی ساری، اختیار سارے کا سارا، قدرت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبرأ، کہ ایک وہ وقت بھی آئے گا قیامت کے دن کہ جب بیزار ہوں گے الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، جو جن کو سردار بنایا گیا، جن کو مقتدا بنایا گیا، کہ وہ کیا ہے کہ وہ بیزار ہوں گے، ہم ان کو نہیں جانتے۔ وہ کہیں گے کہ ہمیں تو گمراہ انہوں نے کیا تھا، ہمیں تو انہوں نے گمراہ کیا تھا۔ یہ جو مکالمہ نا آپس میں، اس کی وضاحت جو ہے نا 22ویں سپارے کے اندر، سورہ سبا کے اندر، کیونکہ قرآن پاک میں کے بارے میں آتا ہے
کہ قرآن پاک کی بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، کہ بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں کہ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کو سمجھیں گے تو وہ پہلی والی بھی سمجھ آ جائے گی۔ تو ان کا مکالمہ ذکر کیا ہے کہ یہ آپس میں یہ جو متبعین ہیں بڑے اور چھوٹے، وہ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جو چھوٹے لوگ ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، وہ بڑوں سے کہیں گے کہ تم لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، کہ تم ہمیں جو ہے نا کہتے تھے تو ہم گمراہ ہو گئے، آج دیکھو ہماری مدد کرو۔ وہ جو بڑے لوگ ہوں گے، سردار لوگ، جن کو شریک بنایا تھا انہوں نے اللہ کا، وہ کہیں گے نہیں نہیں، ہم تم کو جانتے بھی نہیں ہیں، ہم تم کو جانتے بھی نہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب وہ پھر جو کمزور لوگ ہوں گے نا، متبعین، جو فالوورز ہیں، وہ کہیں گے کہ جناب بل مکر اللیل والنہار، تمہارا دن رات کا جو مکر تھا نا، مکر جو تم مکر کرتے تھے، جو تم چکر دیتے تھے ہمیں، جو تدبیریں بتلاتے تھے، تو وہ تمہارے مکر نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح یہ اصل شرک کون کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے نا سارے شیطان کو پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ بدبخت تو نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو شیطان کا مکالمہ بھی اللہ نے ذکر کیا، وقال الشیطان، شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم ووعد الحق، کہ ایک اللہ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، اور ایک میں نے بھی وعدہ کیا تھا تم سے، فاخلفتکم، میں اپنے وعدے سے پھر گیا ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر جھوٹے وعدے کرتا تھا شیطان۔ اب شیطان اس دن کیا ہے کہ اپنے وعدے سے مکر جائے گا، اور وہ کہے گا کہ میں نے تمہیں انحن صددناکم، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا شرک کرو، تم نے خود ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش کہ آپ ان لوگوں کی لڑائی دیکھ لیتے قیامت کے دن، کہ یہ آپس میں جن کو شریک بنایا اللہ کا، وہ اور جو پیروکار ہیں، یہ آپس میں کس طرح سے گتھم گتھا ہوں گے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جب بیزار ہوں گے الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی، جو فالوورز ہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے، ہم ان کو نہیں جانتے۔ ورأوا العذاب، اور وہ وجہ کیا ہوگی؟ وہ سارے عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے، لہذا ہر ایک دوسرے سے بیزار ہوگا۔ وتقطع بهم الاسباب، آپس کے رشتے ناطے سب منقطع ہو جائیں گے۔ یہاں پیری مریدی کا رشتہ تھا، اور وہاں دیکھا کہ اب پیروں نے دیکھا کہ مریدوں کی وجہ سے ہمیں بھی عذاب ہونا ہے، تو انہوں نے مریدوں کا انکار کر دیا، مریدوں نے سارا پیروں پر ڈال دیا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ یہ گمراہ قسم کے جو پیر جو شرک کا راستہ بتلاتے ہیں، یہ ان کے بارے میں قرآن جگہ جگہ میں بتا رہا ہے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے بیزار ہوں گے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، جو متبعین ہوں گے نا، جو پیروکار ہوں گے، وہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ایک مرتبہ دنیا کے اندر دوبارہ لوٹ جائیں، فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ ہم تم سے اسی طرح بیزاری کا اعلان کریں گے جس طرح آج تم ہم سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھلائے گا ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، وہ ان پر حسرت ہوگی، کہ اور حسرت بڑھے گی اور شرمندگی بڑھے گی۔ وما ہم بخارجین من النار، اب ان کی حسرت ہی حسرت ہے کہ ہم دنیا میں جائیں تو پھر ان سے ہمیں معاملہ صاف کریں، حساب کتاب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہاری دل کی حسرت ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، کہ جو کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا تو وہ وہاں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ جس کا خاتمہ کفر پہ ہوا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ الیاذ باللہ بعض مسلمان بھی جہنم میں اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے، لیکن وہ سزا بھگت کے نکال دیے جائیں گے، اور جن کا خاتمہ ہی کفر پہ ہوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ ان کے دل کی حسرت ہے کہ ہم دنیا میں جائیں تو ان سے کوئی حساب کتاب کریں، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب سب کے لیے عذاب یکساں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کا ہمیں صحیح فہم نصیب فرمائے۔